نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی خوب جوانی کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے اس کو اپنی طرف سے حکم اور علم عطا فرمایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی نیک اور صالح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ان کے اوپر فضل و کرم ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ کل ایک بات عرض کی تھی کہ وہ بچپن سے ہی اللہ اس کو بڑے خصائص اور بڑی خوبیاں عطا فرماتے ہیں، اور وہ بچپن سے ہی اللہ کے ہاں نبی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر یہ بات کہہ دی تھی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبوت سے سرفراز بھی فرمایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ وہ بچپن میں بھی نیک اور صالح اور نبی ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات جو چل رہی ہے قرآن کی روشنی میں، عزیز مصر ان کو خرید کر اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے یہ کہا اکرمی مثواہ، اس کو عزت احترام اور بڑے اچھی انداز سے اس کی دیکھ بھال کرنا، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے یا پھر یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی نصیحت انہوں نے اپنی بیوی کو کی تھی۔ بے اولاد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی عزیز مصر کی، تو اس لیے اس نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ فائدہ، یعنی بڑے پے کے اندر اولاد جو ہے وہ انسان کے کام آتی ہے، دیگر معاملات۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب وہ اپنی خوب جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکم علم عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جوانی اور حسن یہ اللہ نے خصوصیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی ان کو دیکھتا، ایک نظر ان پر پڑتی تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے۔ پھر جوانی بھی اور حسن بھی، پھر جس گھر میں وہ رہتے تھے دنیا کی ہر نعمت، چونکہ ایک وزیر کا گھر تھا، دنیا کی ہر نعمت گھر کے اندر پائی جاتی تھی، کھانے پینے کی، رہائش کی پوری سہولتیں وہاں پر مسیح۔ یہ کس نے عطا کیا سب کچھ؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے یوسف کو جگہ عطا کی، مکننا فی الارض، ہم نے جگہ عطا کی رہنے کے لیے۔ کہ یوسف علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں آئی، بڑی پریشانیاں آئی، قید و بند کی صحبتیں تو ابھی بعد میں آنے والی ہے نا،
اس سے پہلے جو تکلیفیں آئیں، بھائیوں نے جو سلوک کیا، بہر صورت اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب وہ حسن اور جوانی اور خوبصورتی، تنہائی بھی گھر میں تھی چونکہ اور کوئی گھر میں فرد نہیں تھا، عزیز مصر باہر اپنے کاموں میں چلا جاتا، حکومتی کاموں میں مصروف ہوتا، اور گھر کے اندر بیوی اکیلی ہوتی۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، قرآن نے جس کو کہا ہے نا بہت بڑا دشمن، چھوٹا دشمن نہیں، بڑا دشمن، واضح ظاہر دشمن، اتنا بڑا دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں ان کو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ثالثہم الشیطان، تیسرا وہاں پر شیطان آ جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اب وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں وسوسے ڈال کر برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ عورت کو مرد جو ہے وہ بڑی خوبصورت شکل میں دکھاتا ہے اور مرد کو عورت بڑی خوبصورت میں دکھلاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام تو ویسے ہی حسن کا کمال درجہ تھا ان کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر اللہ نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی، آپ نے فرمایا ان کو حسن کا ایک شطر عطا کیا گیا۔ اب شطر کا معنی مفسرین نے دو معنی کیے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حسن کا ایک حصہ، اور بعض کہتے ہیں پوری دنیا کا جو حسن اور جمال ہے اس کا نصف اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، کمال درجے کا اللہ نے۔ اب اتنا حسن اور اتنا جمال، اور پھر شیطان دشمن وہ بھی تو پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جس گھر میں رہتے تھے عورت کے دل کے اندر اب اس کی نیت آہستہ آہستہ بدلنے لگی، نیت کے اندر تبدیلی آئی، کیا برائی کی طرف اس کا ذہن بننے لگا۔ ایک دن اس نے پروگرام بنایا، گھر میں اکیلی، یوسف علیہ السلام اکیلے، عزیز مصر باہر اپنے کام کے لیے چلا گیا، اس نے بناؤ سنگار کیا، حسن اور جمال خوبصورتی حاصل کر لی، یعنی بڑی زیب و زینت کی، اور زیب و زینت کرنے کے بعد اپنی جو گھر کی خادمہ وغیرہ تھی ان کو بھی کہہ دیا کہ اب تم نے یہاں نہیں آنا، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا کہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کی رہنے والی عورت نے پھسلا دیا، پوری کوشش کی پھسلانے کی، اور دروازوں کو بند کیا۔ وغلقت الابواب، یہ جمع ہے باب کی، ابواب جو ہے یعنی پتہ چلتا ہے کہ ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے اس نے بند کیے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، پھر آنے والا باہر کا گیٹ بھی، اور بعض کہتے ہیں 7 دروازے تھے۔ بہر صورت اللہ نے دروازوں کی تعداد بیان نہیں کی، وغلقت الابواب یہ ضرور فرمایا ہے کہ دروازے سارے اس نے بند کر لیے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ یوسف میرے پاس آؤ، میری بات سنو آ کر۔ اب یوسف علیہ السلام اس کے کمرے میں گئے، پہنچے، وہاں پر اس نے اپنے حسن اور جمال کی رعنائیاں تو بڑی بکھیریں، بڑی باتیں کی، بہت کچھ کیا، لیکن انہوں نے اپنی نظروں کو جھکایا اور اس کے برے اور بد ارادے کو دیکھ کر کہا قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہنے لگے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تیرا جو ارادہ ہے وہ غلط ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ جو الفاظ ہے انہ ربی احسن مثوائی، وہ جو میرا مالک ہے، یعنی عزیز مصر کی طرف اشارہ کیا، اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، میری بڑی اچھی پرورش کی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ بڑھ کر شفقت کے ساتھ مجھے رکھا ہے، میں یہ ظلم بدکاری والا گناہ والا زنا والا نہیں کر سکتا۔ انہ ربی احسن مثوائی، میرا اس طرف بھی خیال رکھا ہے۔
پھر اپنے اللہ کی طرف بھی خیال کیا کہ میں تو انبیاء کی لڑی میں سے آ رہا ہوں، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، یہ سارے اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور یہ شان اور یہ عظمت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ انہو لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس شخص کی بڑی شان بیان کی ہے، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي خَافُ اللَّهِ، کہ جس کو کوئی عورت خوبصورت اونچے حسب و نسب والی برائی کی طرف بلاتی ہے اور وہ کہتا ہے انی خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 7 خوش نصیب وہ بندے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے ایک خوش نصیب یہ بھی ہے جو گناہ سے، بدکاری سے بچ جاتا ہے، صرف اللہ کو ڈر کے بچ جاتا ہے۔ انی خاف اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے پختہ ارادہ کر لیا، دروازے چونکہ بند تھے، پختہ ارادہ کر لیا۔ بعض یہاں روایات والے یہ لکھتے ہیں کہ اس کمرے میں اس کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈال لیا کہ اس لیے مجھے یہ نہ دیکھے، یہ اس کی نظریں میری طرف نہ آئیں۔ حالانکہ وہ ایک بت تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ وہ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے اس اللہ کی شان اور عظمت کو سامنے رکھا کہ جو زمین کی پستیوں کے اوپر بھی دیکھتا ہے، ذرات کے اوپر بھی اس کی نگاہیں ہیں، سمندروں کے اندر کیا ہے اس پر بھی اس کی نگاہیں ہیں۔ کہا قال معاذ اللہ، تو اس بت سے ڈر رہی ہے کہ یہ نہ دیکھ لے، میں اپنے اللہ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نہ مجھے دیکھ لے برائی کرتے ہوئے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس عظمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو اتنا بڑا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے ارادہ کر لیا لولا ان رأى برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوتی۔ وہ برہان اور دلیل کیا ہے؟ یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی، انہوں نے اس طرح انگلی منہ میں ڈالی ہوئی ہے، حیرت میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھنا انبیاء کی یہ لڑی ہے، کہیں داغ نہ لگ جائے اس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام ان کا باپ جو ہے وہ اس طرح دکھایا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ حجرہ، وہ کمرہ سامنے آ گیا جس میں یعقوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو۔ بہرحال یہ مختلف مفسرین کی رائے ہے، لیکن اللہ نے بچایا، اللہ نے کوئی برہان اور کوئی دلیل ایسی سامنے کر دی کہ اللہ نے محفوظ کر لیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے اپنے یوسف علیہ السلام کو برائی سے، بے حیائی سے محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص اور نیک بندوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ بس بھائیو، آخر میں آج کے درس کا خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہم سب خطا کار ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم کسی برائی سے بچ جائیں تو اللہ کی قسم ہے جب تک اللہ نہ بچائے ہم برائی سے نہیں بچ سکتے، حرام کی روزی کمانے سے نہیں بچ سکتے، زنا بدکاری سے نہیں بچ سکتے، بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے نا، وظیفہ بڑا کمال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے صحابی کو کہا کہ تمہیں میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ فرمایا کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اے میرے اللہ مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں نیکی کر لوں، مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں برائی سے بچ جاؤں،
یعنی برائی سے بچنے کی طاقت جو ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، اور کوئی نیکی اگر مجھ سے ہو جاتی ہے نا تو اس میں میرا کمال نہیں، وہ بھی تیری طرف سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کا کثرت سے ذکر ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تیری توفیق سے۔ بندہ کہتا ہے نا او میں نے جی یہ کام کر دیا، میں نہ یہ نیکی کرتا تو یہ ہو نہیں سکتی تھی، یہ میں نے کام کیا، یہ نیکی والا کام میں نے کیا، اپنی نیکیاں گن گن کے بتاتا ہے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تیری وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ ہم نے توفیق دی ہے تو یہ کام ہوا۔ 10,000 صحابہ تھے اس وقت، 10,000 صحابہ جب مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے نا، 10,000 صحابہ کی تعداد تھی۔ نبی علیہ السلام ساتھ تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ساتھ تھے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے نبی کے صحابہ یہ مکہ تم نے فتح نہیں کیا، یہ ہم نے فتح کیا ہے۔ قوت اللہ کی ہے، ہماری ہر نیکی میں قوت اللہ کی ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری توفیق سے میں بچا ہوں، اگر تو مجھے توفیق نہ دیتا تو میں نہیں بچ سکتا تھا۔ وہ آگے چل کر ان کی دعا میں آئے گا، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے پھر یہ بات کہ اب وہ عورت جو ہے وہ برائی کرنے کے لیے تیار ہے، برائی کی طرف آمادہ کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے بھاگتے ہیں، پھر وہ دروازے کیسے کھلتے ہیں انشاءاللہ پھر یہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔